الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، طلباء کرام، اساتذہ اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری یہ جو محفل ہے اپنے قرآن مجید کے موضوع پر ہے. آج جامعہ عربیہ تعلیم القرآن ظہیر آباد شہید میں دو طلباء نے قرآن مجید مکمل کیا. ایک حافظ محمد ثاقب محمد عاقل نے، ایک محمد علی حمزہ اور محمد وسیر اکبر صاحب کے بیٹے نے. دیکھیے، کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ اسے مبارکباد دیتے ہیں. اگر کسی کا کوئی باغ اچھا ملتا ہے تو لوگ اسے مبارکباد دیتے ہیں. اگر کسی کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، کسی کو کہیں سے دولت آتی ہے تو لوگ اسے مبارکباد دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کا حافظ بنے ہیں، قرآن مجید پہ ایک نے مکمل کیا ہے نادرہ. ایک تو آج ہم اور آپ ان کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک آج سے کئی سو سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو اس وقت فرشتے مدہوشی کے عالم میں پہنچ گئے. جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا یہ جو کلام ہے یہ جس کو بھی ملے گی وہ خوش نصیب ہوگا اور مبارکباد کا مستحق ہوگا. ایک تو آج ہم مبارکباد کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک آج سے یہ زمین آسمان بننے سے بھی پہلے فرشتوں نے بھی حافظ قرآن کو مبارکباد دی تھی کہ جس کے قرآن سینے میں ہوگا اس کو مبارکباد وہ دے رہے ہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، خاص محبوب ہیں. دیکھیے، آپ اگر آپ کوئی کپڑا لیتے ہیں یا کوئی موبائل لیتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو پہلے اسے آپ سوچ سمجھ کر لیتے ہیں اس کی بیٹری کیسی ہوگی. یہ جو کپڑا میں لے رہا ہوں یہ سردیوں کا ہے، گرمیوں کا ہے، یہ کس ترتیب کا کپڑا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر موبائل خریدیں گے یا کپڑا خریدیں گے تو پھر اس کے بعد ہی خریدیں گے اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد. یہ جو حافظ قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب ہیں. کتنی بڑی دنیا ہے، لاکھوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، لیکن ایک غریب بچہ یا کوئی امیر بچہ جب کوئی قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کا دل کیسا ہے، اس کے والدین کا دل کیسا ہے. میں جو اپنا قرآن مجید اس کے سینے میں دے رہا ہوں، میں اپنی کتاب جس کی میں نے حفاظت کرنی ہے اس کے حوالے کر رہا ہوں. گویا کہ اس کا سینہ کیسا ہے، اس کا اندر کیسا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، ملکوں کی حفاظت کے لیے ہماری فوج ہے، ایجنسیاں ہیں، ہمارے بارڈر پر پہرا دینے کے لیے وہ مخصوص فوج ہے. پھر ان کی مخصوص ٹکڑیاں ہیں، خاص کام کے لیے ان کو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے. ہماری خاص ایجنسیاں ہیں، ایک ملک کو چلانے کے لیے پھر ان کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے بڑے افسروں کو، جرنیلوں کو. یہ ہمارا کام ان کے ذمہ لگائیں گے تو یہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے. یہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت
اچھے طریقے سے کریں گے تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے میں اس کو اپنا قرآن دے رہا ہوں، اس کے ذمہ میں اپنے قرآن کی حفاظت دے رہا ہوں، گویا کہ اس کا دل کیسا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو حافظ قرآن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھرانے کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ جس طرح آپ اور ہمیں اگر کوئی کام پڑ جائے کسی کے ساتھ تو ہمارا بس وہاں نہ چلتا ہو تو ہم کسی ایم پی ایم این اے سے سفارش لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہمارا یہ کام بڑا اٹکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، ایم پی اے صاحب ایم ایل اے صاحب ہماری آپ کی سفارش کر دیں۔ تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ایم پی اے یا ایم ایل اے کال کرتے ہیں اس متعلقہ افسر کو، یار یہ میرا اپنا بندہ ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو طلباء ہیں قرآن کے حافظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے تو ہم دیکھ لیں جس کے ساتھ ہم محبت پیار کرتے ہیں اس سے اگر کوئی معمولی غلطی ہو جائے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو ہم درگزر کر دیتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے بھی نہیں کوئی ایسے غلطی ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی۔ ایسے ہے نا، اگر کوئی ہمارا خاص ہو جس سے ہم پیار کرتے ہوں، اگر اس کی کوئی غلطی بھی ہو جائے اس سے تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑو، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ حافظ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں۔ جس محفل میں آج ہم اور بیٹھے ہیں یہ ختم قرآن کی محفل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید ختم کرتا ہے کوئی شخص تو فرشتے اس شخص کا آ کر بوسہ لیتے ہیں، دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی کا بوسہ لیا جاتا ہے، فرشتے آ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ اور جو حافظ قرآن ختم قرآن کے موقع پر دعا کرتا ہے تو 4000 فرشتے اس کے ہر الفاظ پر آمین کہتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب حافظ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ دعا یہ کر رہا ہے اور آمین 4000 فرشتے کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روز قیامت جب افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ اے میرے حافظ تو نے وہاں چٹائی پر بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر گوڑے رگڑ کر، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر طلباء کہ جب یہ پڑھتے ہیں نا یہاں بیٹھ کر نیچے تو ان کی شلواریں یہاں سے پھٹ جاتی ہیں، جب پڑھتے ہیں نا گھسیٹتے ہیں گوڑے ان کے ساتھ تو پھر ان کے کپڑے یہاں سے پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے طلباء، میرے حافظ، تم نے دنیا میں بہت مشکلات دیکھ لی ہیں، بہت پریشانیاں دیکھ لی ہیں، آج میرا فیصلہ بھی دیکھ لے، تم نے میرے قرآن کو نہیں چھوڑا تھا دنیا میں، آج تجھے میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے حافظ آج تو اپنے ان 10 عزیزوں اقارب کو جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی ان کو تو اشارہ کرتا جا اور جنت میں لے کر جاتا جا۔ اب اس وقت ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ یہ جو ہمارا حافظ ہے، ثاقب ہے، اب ثاقب میری طرف اشارہ کرے میں جہنم سے بچوں، چاچا اب انتظار میں ہوگا یہ میری طرف اشارہ کرے مجھے جہنم سے بچا لے، اب پھپھا انتظار میں ہوگا ثاقب میری طرف اشارہ کرے مجھے جہنم سے بچا لے، اب خالو انتظار میں ہوگا کاش میری طرف اشارہ کر دے مجھے بھی جہنم سے بچا لے۔ تو اس وقت جب ساری دنیا نفس نفسی کے عالم میں ہوگی، پریشانی کے عالم میں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ حافظ کو یہ اعزاز دیں گے یہ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔
اللہ اکبر۔ پھر وہ جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ آج حوروں کو لے آؤ، حوروں کو ان کے سامنے کرو، جنتیوں کے سامنے کرو۔ جب حوریں جنتیوں کے سامنے آئیں گی تو جنتیوں پر ہنسی طاری ہو جائے گی۔ تو پھر جب وہ ہوش میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں آپ کو اس سے خوبصورت چیز نہ سناؤں؟ تو جنتی عرض کریں گے یا اللہ سنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ داؤد ان کو کتاب زبور سناؤ۔ حضرت داؤد زبور سنائیں گے تو ان پر پھر غشی طاری ہو جائے گی۔ پھر جب ہوش میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس سے بھی آپ کو میں خوبصورت چیز نہ سناؤں، اس سے بھی اچھی چیز آپ کو میں نہ سناؤں؟ تو جنتی لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں سنا دے وہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محمد عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ اے میرے پیارے نبی ان کو آ کر قرآن کی تلاوت سناؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی، اور اتنی خوبصورت آواز ہوگی جتنا بھی پیچھے دیکھا ہوگا، جتنا بھی سنا ہوگا وہ سب کا سب پیچھے رہ جائے گا، اتنی خوبصورت آواز ہوگی۔ پھر جب جنتی لوگ ہوش میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز نہ سناؤں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ آپ خود بھی ہمیں قرآن مجید سنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پردہ ہٹا دو۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ انعام کی تلاوت کریں گے، اللہ اکبر۔ انسان سنتے سنتے بس نہیں کریں گے، جی کرتا جائے گا یہ پڑھتے جائے اور ہم سنتے جائیں گے، کیا منظر ہوگا۔ جنت میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہے۔ ایک تو یہ اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اندر سے، پھر جبرائیل کے اندر سے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے یہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ عام کلام نہیں ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص کے گھر اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، بڑے عرصے کے بعد ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ جب ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تو خوشی کے مارے اس نے کہا کہ میں اپنی اس بیٹی کو دونوں جہاں کی جگہ کی جا۔ اب خوشی تو تھی اس کو، کافی عرصے کے بعد اسے اولاد ملی ہے اور وہ بھی بیٹی ملی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دونوں جہان کی دولت دوں گا۔ اب جو جیسے جیسے بڑی ہوئی اب وہ بیچارہ دو جہان کی دولت اس کو نہیں دے سکتا تھا، اس جہان کی تو دے سکتا تھا، اگلے جہان کی دولت کیسے دیتا اسے؟ اب وہ پریشانی کے عالم میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہا کہ اے امام صاحب میری جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو دونوں جہان کی دولت دے دوں گا، تو آپ نے فرمایا آپ ایسے کریں کہ اس کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں، اور حافظ بنانے کے بعد جب اس کی رخصتی کرنے لگے تو قرآن مجید اس کو ساتھ دے دینا، یہ دونوں جہانوں کی دولت ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ دونوں جہانوں کی دولت ہے۔ اگر ہم اس جہان کو ٹھکرا دیں گے تو اگلا جہان سارا حفاظ کا ہے انشاءاللہ۔ امام نافع کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، بہت خوشبو آتی تھی۔ کافی مرتبہ طلباء نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، طلباء کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام نافع نے فرمایا ایک مرتبہ میں تلاوت کر رہا تھا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے، میرے منہ کے ساتھ منہ انہوں نے ملایا اور انہوں نے میرے ساتھ تلاوت کی۔ اس کے بعد آج تک میرے منہ سے جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں نہ میں کو خوشبو لگا
ضرورت ہے، جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں خود بخود میرے منہ سے وہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید جس طرح سینہ بسینہ آیا ہے، اسی طرح اس کا ادب بھی ضروری ہے، احترام بھی ضروری ہے۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، وہ بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ تو جب وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اس وقت یہ کھانے مدرسوں میں نہیں ملتے تھے، ہر کوئی اپنے کھانے کا بندوبست خود کرتا تھا۔ یہ بستیوں سے ایک ایک روٹی لے کر، آدھی روٹی کوئی دیتا، کوئی ایک روٹی دیتا، کسی کے گھر سے کوئی سالن لے آتے، کسی کے گھر سے کوئی سالن لے آتے۔ تو اس وقت اس طریقے سے گزارا ہوتا تھا۔ تو حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کافی دور سے 2-3 میل ان کا گھر دور تھا، وہ روزانہ روٹی لے آتی۔ قاری محمد فتح محمد صاحب کے لیے جو ان کے استاد تھے قاری رحیم بخش صاحب کے، وہ روزانہ صبح کو روٹی لے کر آتی اور حضرت کے سامنے پیش کرتی، کہتی بھائی میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت قاری رحیم بخش صاحب فرماتے کہ بہن آپ روزانہ میرے لیے کھانا لے کر آتی ہیں، آپ زحمت کرتی آپ نہ لایا کریں۔ تو لیکن وہ اس چیز سے بات نہیں آتی تھی، وہ روزانہ کھانا لے کر آتی تھی اور کھانا بھی اتنا لے کر آتی تھی کہ وفر مقدار میں کھانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قاری رحیم بخش صاحب کے والدہ نے کھانا لایا تو قاری فتح محمد صاحب نے فرمایا کہ اے بہن آپ یہ جو کھانا لے آتی ہیں اتنا وفر لے آتی ہیں، جو اتنا لے آئے تو جتنا میں کھا سکوں گا۔ کہا کہ استاد جی اگر کسی دن میں کھانا لے آئی اور آپ کے پاس آپ کے مہمان ہوں گے تو پھر آپ بھی بھوکے رہ جائیں گے، وہ بھی بھوکے رہ جائیں گے۔ میں اس لیے کھانا زیادہ لے آتی ہوں تاکہ آپ کے پاس اگر کوئی مہمان ہو تو وہ بھی کھا لے اور آپ بھی کھا لیں۔ کیا سوچتے ہیں ان لوگوں کے پاس؟ رحیم بخش صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ کے ساتھ بیٹھے تھے میرے استاد، تو ایک شخص آیا آ کر کہا کہ حضرت میرا بیٹا بہت کمزور ہے، یہ کیا کرے گا؟ اس نے قرآن مجید کو مکمل کر لیا ہے، اس نے قرآن بھی مکمل کر لی ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو قاری رحیم بخش صاحب خود بھی فرماتے ہیں کہ میں بہت کمزور تھا، مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔ جب میں قرآن سے فارغ ہوا تو صرف میں نے 2 کتابیں پڑھی تھی، تو اب میں پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا بنے گا۔ تو مجھے استاد نے دعا دے کر بھیجا، اس کے بعد میرے سامنے جو بھی کتاب رکھتے ہیں میں اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، اس کے آثار میرے اوپر کھل جاتے ہیں، مجھے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اساتذہ کا ادب، احترام۔ کیوں؟ اگر ہم دل سے اساتذہ کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، جو قرآن کا نور ہوگا، جو قرآن کی روشنی ہوگی، اس سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ اگر ہم اساتذہ کا احترام، انتظامیہ کا احترام، جو لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، دن رات ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، اگر ہم ان کا ادب احترام نہیں کریں گے تو یہ جو قرآن کی روشنی ہے، جو قرآن کا نور ہے، اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ جو طالبان نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ناظرہ قرآن مجید ختم کرتا ہے، حفظ والوں کے لیے نہیں ہے، صرف ناظرہ والوں کے لیے ہے، جب بھی کوئی شخص ناظرہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والد رحم کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جنت میں ایک ایسا درخت عطا کرتے ہیں، اس کی ٹہنیوں کو چھوڑ کر صرف اس کے پتوں کے اوپر اگر کوا سفر کرے اڑے تو کوا بوڑھا ہو جائے گا، وہ درخت ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو ناظرہ قرآن مجید ختم کرنے والوں کے لیے کام ہے، تو حافظوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائے۔